السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، میں نے 2016 یا 17 میں ایک آرٹیکل لکھا تھا، بہت زیادہ پاپولر ہو گیا تھا۔ وہ میرے کزن کے حوالے سے تھی، جن کو اصل میں شیزوفرینیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور میں کیونکہ اس ٹائم انٹرنشپ کر رہا تھا 2011 میں، 2010 کے اینڈ پہ اور 11 کے سٹارٹ میں، تو اس میں یہ تھا کہ مختلف ڈرگ ایڈکشن سینٹرز کے اوپر یا یہی ہمارے پاس اویلیبل ہوتے تھے، باقی تو نفسیات کے ادارے اویلیبل نہیں ہوتے تھے جہاں پر انٹرنشپ کی جائے۔ تو جاتا رہا، کوشش کرتا رہا، تو پھر بائی چانس مجھے ایک ادارے میں مل گئی تھی۔ اور وہاں پر جہاں پر آپ جاب کرتے ہو یا جہاں پر آپ کام کر رہے ہوتے ہو، تو انسان کو وہاں پر ہمدردیاں ہوتی ہیں، اور وہاں پر جتنے بھی سینئر لوگ ہوتے ہیں آپ ان کو، بظاہر ہے ظاہری بات ہے کہ وہ علم والے ہوتے ہیں اور آپ ان کو زیادہ علم والے سمجھتے بھی ہو، تو کوئی کوسچن پوچھیں وہ آگے سے آپ کو ایکسپلین کریں تو بندہ یہی سمجھتا ہے کہ شاید یہ ٹھیک کہہ رہے ہوں۔ اس وقت اتنا زیادہ انٹرنیٹ کا رجحان نہیں تھا، کلر موبائل کا رجحان نہیں تھا، جیسے آج کل دنیا اپڈیٹڈ ہے، اس طرح سے بہت ساری چیزیں جو تھیں موجود نہیں تھیں۔ ہوا یوں تھا کہ میرے جو کزن تھے، اس آرٹیکل کا میں لنک بھی ادھر ڈال دوں گا، وہ شیزوفرینیا کا شکار تھے، اور کیونکہ اتنی اس ٹائم مطلب ایم ایس سی تھا، لیکن یہ تھا کہ اتنا زیادہ شیزوفرینیا کے بارے میں جانتے ہم نہیں تھے۔ تو جس ادارے میں کام کر رہا تھا وہ ادارہ ایڈکشن کے اوپر کام کرتا تھا، اور ان کے گھر والوں کو شاید یہ لگتا تھا کہ وہ ہیروئن وغیرہ نہیں، سوری، چرس وغیرہ لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے اندر بیہیویئرل چینجز آ چکے ہیں۔ اب ہوا یوں کہ جب میں اس ادارے میں کام کر رہا تھا تو ابو کی مجھے کال آئی، میرے ابو جی کی، کہ نوید وہ بھائی ہیں، ان کو اس طرح سے مسئلہ ہے، تو بتاؤ کہ ہم کیا کریں۔ میں نے اپنے سینئر سے پوچھا، انہوں نے کہا ان کو ادھر لے آئیں، ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ جب وہ لے آئے تو ایک امید کے ساتھ فیملی لے کر آتی ہے، تو ظاہری بات ہے فیملی جب کرائسس میں ہوتی ہے تو جب بھی وہ کہتے ہیں نا تنکے کا سہارا لینے کی ہم کوشش کرتے ہیں، تو ہر انسان کو ہم دیکھتے ہیں کہ شاید وہ ہمارے لیے کوئی ایک نئی راہ لے کر آئے گا، نئی کچھ چیز لے کر آئے گا۔ اور ایسی میں خاص کر مینٹل ہیلتھ کے پیشنٹ جو کہ سویئر مطلب کہ کرائسس کا شکار ہوتے ہیں، خاص کر شیزوفرینیا کے یا ایڈکشن کے اندر جب اگر ہم بات کریں یا پینک میں بات کریں یا مینیا کی بات کریں، تو یہ وہ یا جنات وغیرہ جس کو ہم کنورژن کہتے ہیں، تو یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ اکثر فیملیز کو پریشان کرتی ہیں۔ تو اب ہوا یہ کہ ان کو وہ اسلام آباد لے کر آئے جب، تو میں ان کو اپنے ادارے میں لے گیا، تو وہاں پر خیر اتنی زیادہ اس ٹائم چیز نہیں تھی کہ میں ان کو بول سکوں، یا بولنے کا موقع نہیں دیا جاتا تھا، تو خیر ان کی آپس میں ڈیل ہوئی، جو بھی ہوا پھر انہوں نے رکھ لیا۔ تو نیکسٹ ڈے مجھے جو پرنٹ ملا ان کی، مطلب کہ نظر آیا ان کی فائل میں لگا ہوا، تو اس میں تقریباً 4-5 قسم کی ڈرگز جو تھیں وہ پازیٹیو تھیں، ٹھیک ہے۔ اب ایک کوسچن ہوتا ہے، تو میں نے ان سے پوچھا بھی، تو انہوں نے کہا ہاں جی یہ ان کی ڈرگ پازیٹیو ہے، کہ چلو ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ جی کہ یہ کیونکہ نشہ کرتا ہے تو اس وجہ سے اس طرح سے۔ اچھا، ہانیسٹلی اگر بتاؤں تو وہ ڈرگ وہ والے نہیں کرتے تھے جو وہاں پر پازیٹیو آئے تھے۔ بعد میں میرے وہ جو کزن تھے انہوں نے مجھے کہا بھی کہ نوید بھائی آپ نے یہاں پر مجھے وہ رکھا ہے، تو ہانیسٹلی بتاؤں کہ مجھے آج دن تک اس چیز کا بڑا افسوس ہے کہ ان کو مطلب کہ گھر والوں کو بھی میں اس بات پہ کنونس نہ کر سکا کہ بھائی ان کی جو ڈرگ ہے وہ اتنی وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہو۔ اور پھر اس کے بعد ان کی ڈیتھ بھی ہو گئی، اور میرے ابو کی قبر کے ساتھ دوسری قبر انہی کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور 2016 میں ابو کی ڈیتھ ہوئی، اور کچھ ہی دنوں میں مطلب کہ کوئی 1-2 ماہ کے بعد ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی، اور ان کی جو ڈیتھ ہوئی وہ ایک جیل کے اندر ہوئی۔ وہاں پر بھی وہ چیزیں، کیونکہ شیزوفرینیا کے ساتھ ساتھ چیزیں بڑھتی جاتی ہیں، اور عموماً شیزوفرینیا کی ڈیفرنٹ ظاہری بات ہے، اس کے کلسٹرز ہیں، ڈیفرنٹ چیزیں ہیں، تو کچھ جگہوں پر ایسے بھی رپورٹ ہوتے ہیں کیسز کے پیشنٹ کے ہاتھوں کوئی نقصان ہو جاتا ہے، بڑا نقصان ہو جاتا ہے، یا کسی کی جان بھی جا سکتی ہے۔ اب ان ساری چیزوں کو میں دیکھتے ہوئے مجھے بڑا افسوس ہے، اتنے زیادہ لوگوں کی کالز آتی ہیں، معلومات لیتے ہیں، اور عموماً میں ویڈیوز بنا کر لوگوں کو شیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اکیلا ہوتا ہوں میں بہت ساری کالز کا جواب نہیں دے سکتا، خود وائس نوٹ کا بہت سارا جواب نہیں دے سکتا، تو میری پھر کوشش یہ ہوتی ہے کہ ویڈیوز میں ایکسپلین کروں یا آڈیو نوٹس میں ایکسپلین کر دوں۔ تو جب بھی اپنے بچے کو، اپنے نوجوان کو، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، اگر آپ کو نشے کا لگتا ہے کہ یہ نشہ کرتا ہے،
اور آپ کو ڈاؤٹ ہے تو کبھی بھی کسی بھی ری ایپ سینٹر کے اوپر مت چھوڑیے کہ وہ وہاں پر ڈرگ ٹیسٹ کریں گے، کیونکہ یہ ٹیسٹ مہنگے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، عموماً تقریباً اگر آپ دیکھیں تو 16,500 روپے تک آپ کے ٹوٹل جو اچھی لیبارٹریز ہیں ان کا خرچہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، جس میں ان کا ڈرگ پروفائل ٹیسٹ ہوتا ہے، بیس لائن ٹیسٹ ہوتے ہیں، HIV ٹیسٹ ہوگا، پھر یا ہیپاٹائٹس C ہوگا، ڈفرینٹ جو چیزیں ہیں جو روٹین وائز اگر آپ دیکھیں تو اگر آپ اس کے اوپر ڈسکاؤنٹ بھی لگائیں گے تو تقریباً آپ کو 12-13,000 روپے کا لازمی پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ پروٹوکول کے مطابق ہے۔ اس کے علاوہ بیڈ سائڈ ٹیسٹ جو کرتے ہیں جو کہ ریلائبل ہوتا ہی نہیں ہے، وہ آپ کی جو وہاں پر جو ٹیسٹ کرنے والے ہوتے ہیں وہ نہیں کر سکتے، آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ریلائبل ہے۔ دوسری بات یہ کہ اکثر میں جب آتے ہیں ہمارے پاس فیملیز آتی ہیں، ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ کون کون سی ڈرگ لے رہے تھے، کہتے ہیں جی فلاں فلاں پہ انہوں نے بتایا یہ ڈرگ لے رہا ہے۔ تو ساری کی ساری ڈرگس جو ہوتی ہیں وہ ایٹ اے ٹائم پازیٹیو نہیں آتی ہیں، ایٹ اے ٹائم ان کا مطلب کہ ان کا جو ریٹینشن ٹائم ہے وہ ایٹ اے ٹائم ان کو پازیٹیو ہونے کا وہ کرتا ہی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور میں آپ کو چیز بتاؤں، ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ اس کو مائنڈ بھی کریں، کیونکہ بزنس ہوتا ہے، بزنس پرپز کے لیے کیونکہ بہت ساری جگہوں پر آپ کو پتہ ہوگا کہ ہم ایک آرگنائزیشنل لیول پر ہم دیکھیں تو ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں جو بہت ساری جگہوں پر وٹنس کرتے ہیں، میں خود وٹنس بھی کیا ہے بہت ساری جگہوں پر، کہ جب پیشنٹ کی جیب سے کوئی ڈرگ نکلتی ہے تو عموماً تھوڑی بہت وہ ری ایپ سینٹر والے اپنی جیب میں رکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں یا کچھ اس طرح سے، تو جب اس کا ٹیسٹ کروانے لگتے ہیں تو اس کا مکسچر بھی کر دیا جاتا ہے، جو کہ ایک بہت بڑا بلنڈر ہے، ٹھیک ہے۔ اس چیز کو بھی آپ یاد رکھیں کہ ایک بندہ جو ڈرگ لے ہی نہیں رہا تو اس کا یورین اگر وہاں سے وہ لے کر جاتے ہیں تو ویسے یہ لیبارٹری والوں کے پروٹوکولز ہوتے ہیں کہ وہ اپنے سامنے اس کا یورین لیں، لیکن عموماً ایسا ہوتا ہے کہ وہ ٹرسٹ بلڈ اپ بنا ہوا ہوتا ہے تو اس میں وہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں کہ جو بندے نے لیا ہوا ہی نہ ہو وہ بھی پازیٹیو آ جائے۔ اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی میں آپ کو بتاتا جاؤں، آپ پیشنٹ کا ٹریٹمنٹ کروا رہے ہیں، اس کی تمام چیزیں جو ہوتی ہیں شاید میں کوشش کرتا ہوں کہ میں جو ای میلز میری اتھارٹیز کے ساتھ کمیونیکیٹ ہوئی ہے وہ بھی میں شیئر کروں۔ ہمارے پاس 12% لوگوں کی جیب سے اسلحہ بھی نکلتا ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح سے ہیروئن وغیرہ یا آئس وغیرہ جو ہے وہ بھی تقریباً 25% کی آن سپاٹ جیب سے نکلتا ہے، یا جو چیزیں ہم جب کرائسس انٹرونشن کر رہے ہوتے ہیں ان کی جیب سے نقدی نکلتی ہے، ان کے موبائل فونز ہوتے ہیں، ان کے دوستوں کے ساتھ کمیونیکیشنز ہوتی ہیں۔ کسی بھی ری ایپ سینٹر کا یا معالج کا اس پہ کوئی حق نہیں ہوتا کہ وہ اس کو اپنی کسٹڈی میں رکھے یا اس کو اپنے پاس رکھے، یہ فیملیز کا ہوتا ہے، یہ فیملیز کو دینا چاہیے۔ اور کبھی بھی آپ نے یہ پیشنٹ کے ساتھ اس ادارے والوں کو نہیں دینا، اگر وہ کہیں کہ جی ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، ان کو بولو کچھ بھی نہیں، آپ نے ہمارے بندے کا ٹریٹمنٹ کرنا ہے، نہ کہ ان چیزوں کا۔ موبائل فون میں سے پھر ان کی پرسنل چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، کسی کے ساتھ کیا کمیونیکیشن ہوتی ہے، تو وہ بھی پیشنٹ کا رائٹ ہے، وہ اگر کسی انفارمیشن کو بتانا چاہتا ہے اپنے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے تو بتائے، نہیں بتانا چاہتا تو وہ کہے کہ نہیں اس حوالے سے آپ بات چیت نہیں کر سکتے۔ تو یہ ساری چیزوں کا خیال رکھیے گا، کیونکہ بہت زیادہ چیزیں ہوتی ہیں، تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں گو کہ میرا اپنا ادارہ جو ہے انہی چیزوں پہ کام کر رہا ہے، شیزوفرینیا پہ کام کر رہا ہے، ایڈکشن کے اوپر کام کر رہا ہے، میں خود کام کر رہا ہوں، لیکن ایک چیز یہ بھی ہے کہ کل خدا نخواستہ میں خود اس چیز کا شکار ہو جاتا ہوں اور میرے بھائی مجھے پکڑ کر کسی ری ایپ سینٹر میں لے کر جائیں تو میرے ذہن پہ کیا گزرے گی، میں اس چیز کو کیا دیکھوں گا؟ میرے موبائل کو میرے سامنے کوئی ایک بندہ اٹھا کے دیکھ رہا ہے اور میری تصویریں دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، میری چیٹنگ دیکھ رہا ہے، پھر اسی طرح سے میرے پاس کوئی چیز ہے بھلے نسوار یا سگریٹ ہی کیوں نہ ہو اور میرے سامنے اس کو وہ ڈسکارڈ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو میرے دل پہ کیا گزرے گی؟ میری کوئی بھی چیز اس کو توڑ پھوڑ کر رہا ہے یا مجھے تذلیل کر رہا ہے، تو اس ٹائم سب سے زیادہ جو لاچار انسان ہوتا ہے وہی ہمارا کلائنٹ ہوتا ہے۔ اور فیملی کا اس وقت ایک غصہ اپنی جگہ بجا ہوتا ہے، ان کو ہوتا ہے کیونکہ کرائسس بنے ہوئے ہوتے ہیں، کنفلکٹس بنے ہوئے ہوتے ہیں فیملی کے دوران، تو فیملی اس طرف اس کا دھیان ہی نہیں جاتا، لیکن ہر چیز کے اپنے اپنے پروٹوکولز ہوتے ہیں، پیشنٹ سیفٹی ہوتی ہے، پیشنٹ کے رائٹس ہوتے ہیں، ان ساری چیزوں پہ آپ بھی دھیان رکھیں۔ اور جو خاص کر میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں، ہمارے جو سائیکالوجسٹ ہیں، وہ ان چیزوں کا لازمی دھیان رکھیں، جہاں تک آپ کی بات پہنچتی ہے، جہاں پر آپ انفلوئنس رکھتے ہو، اس چیز کا خیال رکھیں کہ پیشنٹ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں پر ایک اور چیز میں اس میں مینشن کرتا جاؤں، تقریباً ہمارے پاس
اس کی ریشو تو میں ایگزیکٹلی نہیں بتا سکتا، لیکن بہت سارے کیسز اس طرح سے بتا رہے ہیں کہ بھائی میں بیمار ہوا، میرا ایکسیڈنٹ ہوا، مجھے ٹریٹمنٹ ملنا شروع ہوا تو پین کلر میں نے لینے شروع کیا، اور کرتے کرتے مجھے کسی نے بتایا کہ یہ والی چیز آپ لے لو، ٹھیک ہے، یہ سونگھنا شروع کر دو، یہ حکمت کی میں کوئی دوائی آپ کو دے رہا ہوں، تو عموماً اس میں وہ آپوائڈس ہوتے ہیں یا کوئی اس طرح سے جو پین کلر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کو ہم ہیروئن کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ایٹ اینڈ اس کے وہ ایڈکٹ ہو جاتے ہیں۔ تو اب آپ یہ دیکھیں، خدا نخواستہ کل ہمارا کسی کا بھی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اللہ پاک نہ کرے ایسا موقع آئے، اور کبھی ہمیں مجبوری پہ اس پین سے بچنے کی خاطر اگر کوئی اس طرح کی چیز ڈال دیتا ہے یا دے دیتا ہے، اور ہمیں اس ٹائم نہیں پتہ چلتا، بعد میں ہم اس کے ایڈکٹ ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمارے بیہیورل پرابلمس آتے ہیں، ہمارے کنفلکٹس بن جاتے ہیں، ہم بالکل سڑک پہ آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر ہمارا کوئی ہمدرد ہمیں ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے اگر لے کر جاتا بھی ہے تو وہ ہمدردی کے بجائے مزید چیزیں وہ ہوں گی، تو بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھیں، اپنے جوانوں کا خیال رکھیں، ان کو واپس جب بحالی کی بات ہے تو ان کو فل فلیج ہر طرح کی بحالی ہوگی، ان کی سوسائٹی کی بحالی ہوگی، ان کی فیملی کی بحالی ہوگی، ان کی مینٹل ہیلتھ کی بحالی ہوگی، ان کی ایڈکشن کی بحالی ہوگی، ٹھیک ہے۔ ریلیپس ہونا بھی ایک ریالٹی ہے، لیکن یہ کہ جب بحالی ہوگی تو سپورٹ آپ کو ہر لحاظ سے کرنا چاہیے، ایسا کوئی کام بھی نہ کریں یا ایسا کوئی بھی ایسا قدم نہ اٹھے جس کی وجہ سے ہمیں اپنے کام پر پھر شرمندگی کا اظہار کرنا پڑے بعد میں۔ اللہ حافظ۔